آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹیٹ 2016 کے پیپر میں پوچھے گئے اردو لینگویج 1 کے کوشچن آنسرز کو سمجھاؤں گی، اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پارٹ 2 اردو لینگویج 1، 31 سے 35 تک کے جو بھی سوالات دیے گئے اس کے جوابات اس نثر، یعنی یہ نثر کا جو خلاصہ ہے اس میں سے آپ ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ اوکے، اب یہاں خلاصہ دیکھیں گے ہم۔ 1948 عیسوی میں ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ ان کے زمانے میں یونیورسٹی کے سبھی شعبوں میں کافی ترقی ہوئی۔ اسی زمانے میں وہ راجیہ سبھا کے ممبر، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور انجمن اردو ہند اور دوسری تنظیموں سے بھی وابستہ رہے۔ 8 سال وائس چانسلر رہنے کے بعد استعفیٰ دے دیا، گھر پر آرام کرے۔ کتنے سال انہوں وائس چانسلر رہے؟ 8 سال رہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ 1948 سے 1956 تک وائس چانسلر رہے۔ اب یہاں آگے دیکھیں گے۔ لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کی قدر شناسی نگاہ نے 1957 عیسوی میں بہار کی گورنری کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ ذاکر صاحب نے 5 سالہ مدت ختم کی تھی کہ 1962 عیسوی میں تیسرا الیکشن ہوا اور ان کا نام نائب صدر جمہوریہ ہند کے لیے پیش کیا گیا۔ اس طرح وہ 1962 عیسوی میں نائب صدر جمہوریہ ہند بنے۔ 5 سالہ میعاد پوری ہونے کے بعد 1967 عیسوی میں صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے۔ ذاکر صاحب میں غیر معمولی انکسار تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ممتاز مقام پر پہنچنے کی نہ تو خواہش کی اور نہ خود کی کوشش کی، وہ تو خدا کی طرف سے انہیں خود ہی ملتا گیا۔ انہیں بھارت رتن، اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے بھی سرفراز کیا۔ یہ خطاب ان کے لیے انتہائی مناسب اور موزوں تھا۔ سوال نمبر 31، ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، تو کب سے کب تک رہے یہ وائس چانسلر؟ یہاں آپشنز میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 1948 سے 1962، 1948 سے 1956، 1948 سے 1952، 1948 سے 1950۔ تو یہاں ہم ابھی دیکھے تھے 1948، یہ نثر کا جو خلاصہ ہے اس میں ہم دیکھیں، یہاں پر دیکھیے 1948 سے یہ 8 سال تک وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے، تو 1948 سے 1956 تک، تو یہ جواب صحیح ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 1957 سے پھر وہ بہار کی گورنر کے لیے انتخاب ہوا ان کا۔ سوال نمبر 32، 1957 عیسوی میں کس ریاست کے گورنر مقرر ہوئے؟ نمبر 1 گجرات، نمبر 2 دلی، نمبر 3 بہار، نمبر 4 آندھرا پردیش۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر خلاصے میں دیا گیا 1957 میں بہار کی گورنری کے لیے وہ انتخاب ہوا ان کا۔ تو یہاں پر دیکھیے نمبر 3، آپشن نمبر 3 صحیح ہے، بہار۔ یہ کی میں دیکھ کر اس کے آنسرس لگائے سو ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں خلاصے میں بھی، یہاں پر جو نثر دیا گیا، نثر کا خلاصہ، اس میں بھی اس کے جوابات مل رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، تیسرے الیکشن میں ذاکر حسین کا نام کس عہدے کے لیے پیش کیا گیا؟ نمبر 1 نائب صدر جمہوریہ، نمبر 2 صدر جمہوریہ، نمبر 3 وزیر اعظم، نمبر 4 وزیر تعلیم۔ اس میں دیکھیے 1962 میں تیسرا الیکشن ہوا اور ان کا نام نائب صدر جمہوریہ، دیکھو نائب صدر جمہوریہ ہند کے لیے پیش کیا گیا۔ تو یہاں پر آپشن نمبر 1 صحیح ہے، نائب صدر جمہوریہ ہند۔ سوال نمبر 34، ذاکر صاحب کو ممتاز مقامات کس طرح ملتے گئے؟ نمبر 1 عوام کی طرف سے، نمبر 2 ان کی خواہش پر، نمبر 3 سفارشات پر، نمبر 4 خدا کی طرف سے۔ یہاں پر نثر کے خلاصے میں ہم پڑھ چکے، ذاکر صاحب میں غیر معمولی انکسار تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ممتاز مقام پر پہنچنے کی نہ تو خواہش کی اور نہ خود کوشش کی، وہ تو خدا کی طرف سے انہیں ملتا گیا۔ دیکھیے یہاں پر خدا کی طرف سے انہیں ملتا گیا، وہ خود بھی کوشش نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی خواہش۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، خدا کی طرف سے۔ سوال نمبر 35، ذاکر صاحب کے لیے موزوں اور مناسب ترین ایوارڈ تھا، تو ذاکر صاحب کے لیے کون سا ایوارڈ موزوں اور مناسب ترین تھا؟ نمبر 1 پدما بھوشن، نمبر 2 بھارت رتن، نمبر 3 بھارت بھوشن، نمبر 4 پدما بھوشن۔ یہاں پر خلاصے میں دیا گیا انہیں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ بھارت رتن کے قومی اعزاز سے انہیں سرفراز کیا گیا۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، دیکھیے بھارت رتن کا اعزاز دیا گیا انہیں۔ سوال نمبر 36 سے 40 تک ذیل میں اندیکھا متن نظم دیا گیا ہے، اس کو غور سے پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات میں
صحیح جواب کے نمبر کو قوسین میں لکھیے۔ تو جو بھی صحیح جواب ہے اس کو قوس میں لکھیے، یہاں دیا گیا ہے۔ اس نظم کے خلاصے کو پڑھیں گے ہم۔ حق نے شائستہ ہر بات بنایا تھا ہمیں، ایک ہی دام میں نہ پھنسنا سکھایا تھا ہمیں، رستہ ہر کوچہ منزل کا بتایا تھا ہمیں، زینہ ہر بام پہ چڑھنا سکھایا تھا ہمیں۔ ایسا کچھ بعد غفلت نے کیا متوالا، توق خدمت کا لیا اور گلے میں ڈالا۔ نوکری ٹھہری لے دے کے اب اوقات اپنی، پیشہ سمجھے تھے جسے ہو گئی وہ ذات اپنی۔ اپنا دن اپنا رہا اور نہ ہی رات اپنی، جا پڑی غیر کے ہاتھوں میں ہر ایک بات اپنی۔ ہاتھ اپنے دل کی آزاد کے ہم دھو بیٹھے، ایک دولت تھی ہماری سو اسے کھو بیٹھے۔ یہ نظم کا خلاصہ ہو گیا۔ سوال نمبر 36، ایک ہی دام میں پھنسنا نہ سکھایا تھا ہمیں، خط کشیدہ لفظ کے صحیح معنی منتخب کیجیے۔ تو یہاں پر دام، یہ جو ہے نا نظم دیا گیا، اس میں دام دیا گیا ہے، یہاں پر دیکھیے۔ تو دام کے معنی پوچھا جا رہا ہے، تو دام کے معنی کیا ہے یہاں دیکھیں گے آپشنس میں۔ نمبر 1 ان میں سے کوئی نہیں، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 جال، نمبر 4 قیمت۔ نمبر 3 جو ہے وہ صحیح ہے، جال۔ سوال نمبر 37، ہم کون سی شراب پی کر متوالے ہو گئے؟ یہاں نظم میں دیا غفلت نے کیا، تو یہاں پر کیا ہے؟ نمبر 1 غفلت کی، نمبر 2 غلامی کی، نمبر 3 مے خانے کی، نمبر 4 بے روزگاری کی۔ تو یہاں پر آپشن یہاں نظم میں دیا گیا، نظم میں یہاں پر جو غفلت، بعد غفلت نے کیا متوالا، تو یہ غفلت کی شراب پی کر متوالے ہو گئے تھے۔ تو آپشن نمبر 1 کیا ہے؟ صحیح ہے، غفلت، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 38، ہم نے اپنی اوقات طے کر لی ہے۔ نمبر 1 دھوکہ دینا، نمبر 2 غلامی کرنا، نمبر 3 دوسروں کی خدمت کرنا، نمبر 4 نوکری کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیے اوقات اپنی، نوکری ٹھہری ہے لے دے کے اب اوقات اپنی، تو یہاں آپشن نمبر 4 صحیح ہے، نوکری کرنا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 39، حق سے مراد کیا ہے؟ حق، تو اس نظم میں حق سے مراد کیا ہے یہاں پہ دیکھیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 شاعر، نمبر 3 اللہ تعالیٰ، نمبر 4 سیٹھ ساہوکار۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ حق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، یہ کی میں دیکھ کر جوابات لگائے سو ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے میں آپ کو نظم میں بتا رہی ہوں، نظم جو دی گئی اس میں سے بھی اس کے جوابات مل رہے ہیں۔ سوال نمبر 40، ہم اپنی دولت کیوں کھو بیٹھے؟ نمبر 1 ہنر حاصل کرنے سے، نمبر 2 نوکری کرنے سے، نمبر 3 غلامی کرنے سے، نمبر 4 تجارت کرنے سے۔ تو یہ نمبر 2 صحیح ہے، نوکری کرنے سے۔ ایک دولت تھی ہماری سو سے کھو بیٹھے، تو کس وجہ سے کھو بیٹھے؟ نوکری کرنے سے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 41، ابتدا میں اقبال نے ان کی اصلاح کی۔ نمبر 1 شیخ ابراہیم ذوق، نمبر 2 مرزا غالب، نمبر 3 مولانا حالی، نمبر 4 داغ دہلوی۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، داغ دہلوی۔ سوال نمبر 42، ان میں سے کون سا جوڑ ضد نہیں ہے؟ جوڑ ضد نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے یہاں پر، تو دیکھیے نمبر 1 شہرت گمنامی، یہ بھی ہے نا جوڑ ہے، شہرت یعنی گمنامی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نمبر 2 دقت آسانی، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نمبر 3 سرگوشی خاموشی، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو نمبر 4 کیا ہے؟ مفلسی اور پرہیزگاری، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ یہاں پر ضد نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے، نہیں ہے بول کے ایسے کوشچنس بہت سارے ٹیٹ میں پوچھے جاتے ہیں، ٹیٹ کے پیپر میں۔ تو سوال کو آپ 1 سے 2-3 بار اچھے سمجھ کر پڑھیے گا سوال۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، مفلسی اور پرہیزگاری، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ سوال نمبر 43، کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور نہ پڑھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں گے آپشن میں، نمبر 1 حروف صحیح، نمبر 2 حروف شمسی، نمبر 3 حروف خمری، نمبر 4 حروف علت۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، حروف شمسی۔ حروف شمسی اور حروف خمری پر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وزٹ کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو حروف شمسی کسے کہتے ہیں؟ جس پر الف لام لگایا جائے اور نہ پڑھا جائے اسے حروف شمسی کہتے ہیں، اور ایسے الفاظ جن پر الف لام لگایا جائے اور پڑھا جائے انہیں حروف خمری کہتے ہیں۔ حروف شمسی کی ایک مثال دیکھیں گے۔ حروف شمسی یعنی عبد الشکور میں یہاں پر الف لام لگایا جا رہا لیکن پڑھا نہیں جا رہا، دال کا ٹکاؤ کس پر ہو رہا؟ شین پر ہو رہا، عبد الشکور ایسے پڑھنے۔ تو الف لام لگایا جانا اور اسے نہ پڑھا جانا اسے حروف شمسی کہتے ہیں۔ پھر حروف خمری یعنی الخمر میں کیا ہے؟ الف لام لگایا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے، تو اسے حروف خمری کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔
اور بھی اچھا تفصیل سے حروف شمسی اور حروف قمری پہچاننے کا آسان طریقہ، نہایت آسان طریقہ بھی بتایا گیا، آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھیے گا۔ سوال نمبر 44، حالی کا ساشعور کس کی نثری تصنیف ہے؟ نمبر 1 فرحت اللہ بیگ، نمبر 2 جگر مراد آبادی، نمبر تیسرا معین احسان جذبی، نمبر 4 جوش ملیح آبادی۔ تو نمبر 3 صحیح ہے، معین احسان جذبی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45، گزرا ہوا زمانہ سبق کے مصنف کا نام۔ تو گزرا ہوا زمانہ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 سر سید احمد خان، نمبر 2 علامہ اقبال، نمبر 3 مولانا شبلی، نمبر 4 مولانا حالی۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 46، آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی قسمیں ہیں۔ آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 4 یا نمبر 3 2 یا نمبر 4 3۔ تو آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی قسمیں 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سادہ آواز والے حروف اور دوسرے مرکب آواز، حقاری آواز والے حروف یا مرکب حروف بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو 2 قسمیں ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل پر، آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 47، پانی، وانی، کھانا، وانا ان مرکب الفاظ میں خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ پانی، وانی، جو خط اس کے نیچے جو لائن دی جا رہی، پانی، وانی کے نیچے جو لکیر دی گئی، پھر جیسے کھانا، وانا، اس کے نیچے جو خط کشیدہ لفظ یعنی جس کے نیچے لکیر دی گئی، اس کے معنی کیا ہے؟ یہاں دیکھیں گے، نمبر 1 ان میں سے کوئی نہیں، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 علت، نمبر 4 محمل۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی، وانی، وانی کو کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی الفاظ، جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اسے کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں۔ تو یہ پانی کیا ہے؟ کلمہ ہے جس کے کوئی معنی ہے۔ وانی کیا ہے؟ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، تو یہ محمل کہلاتا ہے۔ کھانا کیا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ وانا کیا ہے؟ محمل کہلاتا ہے۔ کلمہ اور محمل پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل پر، آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 48، سعید آہستہ لکھتا ہے، اس جملے میں متعلق فعل نشاندہی کرو۔ تو سعید آہستہ لکھتا ہے، تو متعلق فعل یہاں پوچھا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ہے، نمبر 2 سعید، نمبر 3 آہستہ، نمبر 4 لکھتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے، لکھتا ہے کیا ہے؟ ایک کام ہو رہا ہے، یعنی فعل ہے۔ فعل کسی کوئی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سعید آہستہ لکھتا ہے، تو یہ آہستہ کیا ہو رہا؟ فعل کے متعلق ہو رہا ہے۔ یہاں پر آہستہ کیا ہے؟ فعل سے متعلق ہے، تو متعلق فعل کیا ہو گیا؟ آہستہ۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 49، روح پرور کے معنی ہیں۔ نمبر 1 دل بہلانے والا، نمبر 2 روح کو خوش کرنے والا، نمبر 3 روح کو تڑپانے والا، نمبر 4 روح نکالنے والا۔ تو نمبر 2 صحیح ہے، آپشن نمبر 2 صحیح ہے، روح کو خوش کرنے والا۔ سوال نمبر 50، شادہ کتاب پڑھتی ہے، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ تو یہاں پر آپشن نمبر 1 شادہ، نمبر 2 کتاب، نمبر 3 پڑھتی ہے، نمبر 4 ہے۔ تو یہاں پر شادہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 51، ندا غمگین ہے، خط کشیدہ لفظ صفت کی کون سی قسم کو ظاہر کرتا ہے؟ نمبر 1 صفت مقداری، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت ضمیری، نمبر 4 صفت ذاتی۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، صفت ذاتی۔ صفت کے اقسام پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل پر، آپ وزٹ کر کے دیکھیے، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا۔ سوال نمبر 52، شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے۔ نمبر 1 استعارہ، نمبر 2 ضمیر اشارہ، نمبر 3 تلمیحہ، نمبر 4 تشبیہ۔ تو شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر 3 تلمیحہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 53، راحت، فضا، دل فریب اور روح پرور الفاظ کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 لاحق ہے، نمبر 2 متضاد، نمبر 3 مترادف، نمبر 4 سابق۔ تو لاحقے کی تعریف کیا ہے؟ لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ کا جوڑنا لاحقہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، راحت کے بعد فضا، یہ جوڑا گیا، پھر دل کے بعد فریب، یہ جوڑا گیا۔ سوال نمبر 54، ڈیش، یہ جو خالی جگہ دی گئی، اس کے بعد نہ جانے انگن ٹیڑھا، اس محاورے کو مکمل کرو۔ تو آپشن میں دیکھیے یہاں کیا دیا گیا، نمبر 1 کھیلنا، نمبر 2 ناچ، نمبر 3 گانا، نمبر 4 بجانا۔ تو یہاں پر یہ جو خالی جگہ ہے اس میں کیا آنا؟ ناچ آنا، ٹھیک ہے۔ ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، ایسے ایک محاورہ ہے یہ، ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا۔ تو یہاں پر ناچ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، یہاں پر آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ سوال نمبر 55، حسب سیل ایک خود تدریس کی خوبی ہے۔ نمبر 1 باز رسائی کا حصول فوری ہوتا ہے، نمبر 2 تدریس کا وقفہ 40 تا 50 منٹ ہوتا ہے، نمبر 3 معلم وقت واحد میں متعدد مہارتوں کی مشق کرتا ہے، نمبر 4 پیچیدہ تدریس۔ نمبر 1 صحیح ہے، باز رسائی کا حصول فوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
سوال نمبر 56 کارکردگی کا آزمائش نامہ اور سالانہ امتحانات کی جانچ اچھی مثال ہے۔ تو سالانہ امتحانات کی جانچ یہاں پوچھا جا رہا ہے۔ نمبر 1 عبوری جانچ، نمبر 2 تشخیصی جانچ، نمبر 3 تلخیصی و مجموعی جانچ، نمبر 4 تشکیلی جانچ۔ تو یہاں پر دیکھیں گے تشخیصی جانچ کسے کہتے ہیں؟ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، یعنی درس و تدریس کے عمل سے پہلے جو جانچ کی جاتی ہے اسے تشخیصی جانچ کہتے ہیں۔ پھر نمبر 3 ہے تلخیصی و مجموعی جانچ، یعنی سالانہ امتحانات، اس کی اچھی مثال ہے، اسے سبمیٹو اسسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر نمبر 14 کیا ہے؟ تشکیلی جانچ، یہ درس و تدریس کے عمل کے دوران انجام دی جاتی ہے، اسے فارمیٹو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سالانہ امتحانات کی جانچ کی اچھی مثال کیا ہے؟ یہی ہے نمبر 3 آپشن صحیح ہے، تلخیصی و مجموعی جانچ یعنی سبمیٹو اسسمنٹ۔ سوال نمبر 57 معلم کمرہ جماعت میں اپنے طلباء کو پہلے حروف کی آواز سکھاتا ہے اور پھر آوازوں کو ملا کر لفظوں کا تلفظ کرواتا ہے، وہ یہ طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ نمبر 1 دیکھو اور بولو کا طریقہ، نمبر 2 ابجدی طریقہ، نمبر 3 صوتی طریقہ، نمبر 4 اجزائی طریقہ۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، صوتی طریقہ۔ سوال نمبر 58 معلم کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے لیے ضروری مواد کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ سبق تیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 سالانہ یونٹ، نمبر 2 تدریسی یونٹ، نمبر 3 ریسورس یونٹ، نمبر 4 اکائی یونٹ۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، تدریسی یونٹ۔ سوال نمبر 59 اس آلے کی مدد سے تصویر خاکوں کو نمایاں طور پر بڑا کر کے واضح طور پر کئی طلباء کو ایک ساتھ سکھایا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 1 ایپیڈیاسکوپ، نمبر 2 لنگوافون، نمبر 3 ٹیلی ویژن، نمبر 4 فلانیل بورڈ۔ تو نمبر 1 صحیح ہے، ایپیڈیاسکوپ، اس کے ذریعے ہے نا تصویر خاکوں کو بڑا کر کے ہے نا طلباء کو بتایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 60 اس زبان کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو تقریر جب کر رہے ہیں تو کون سی چیز کو امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ نمبر 1 ترکیبی زبان، نمبر 2 علامتوں کی زبان، نمبر 3 تحریری زبان، نمبر 4 اشاروں کی زبان۔ تو نمبر 4 آپشن صحیح ہے، اشاروں کی زبان۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس بھی کیجیے کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ پر ویڈیو چاہیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔